اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انٹرپرینیورشپ میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 15 16 17 سال کے بچے انٹرپرینیورز بنے ہوئے, ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں, فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں. فری لانسنگ کی اگر ہم بات کریں, اپ ورک, فائبر پہ کام کر رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں ترقی ہو رہی ہے, اے آئی میں ترقی ہو رہی ہے. اور پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں خاص طور پر آپ دیکھیں اسمارٹ ورک کر رہے ہیں. ہم لوگ کرتے تھے ہارڈ ورک, یہ لوگ کر رہے ہیں اسمارٹ ورک. گھر بیٹھتے ہیں آرام سے, ورک فرام ہوم کرتے ہیں, ایک لیپ ٹاپ بس پاس ہے, ٹریول بھی کر رہے ہیں, آ جا رہے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہوئے اور سکون سے فری لانسنگ. ہاں سمجھ گئی میں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو تعداد ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ اس وقت اگر ہم فری لانسنگ میں پاکستان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے نا اس کا اگر اندازہ لگائیں تو فری لانسرز ایسوسی ایشن ہمیں بتاتا ہے جی پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں فری لانسرز کی تعداد اب 23 لاکھ ہو چکی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور وہ یہ بتاتے ہیں جی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی شامل ہیں, پورا جیسے کہ سائم نے بتایا کہ جی کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ لوگ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر ہم یوتھ کی تعداد دیکھیں تو وہ نمبر بھی کافی اچھا خاصا بڑا ہے. 65% جو ہے آپ کی آبادی جو ہے اس وقت یوتھ پر مشتمل ہے. تو ذرا بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن ابراہیم امین صاحب. ابراہیم امین صاحب, یہ جو نمبرز آ رہے ہیں 23 لاکھ پاکستانی بچے بچیاں بڑے زبردست طریقے سے ان کا سکوپ ہے فری لانسنگ میں, یہ رول پلے کر رہے ہیں اور یہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے. کتنا اس کی مارکیٹ ویلیو ہے پاکستان کی؟ ذرا ہمیں سارے اسٹیٹس اور نمبرز بتائیے گا, اور کتنا حوصلہ افزا ہے یہ ساری سچویشن. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ 2024 اور 25 میں ایک ریسرچ کی تھی, جس میں ہم نے کافی پورے پاکستان میں کوئی 3 سے 6 مہینے لگائے, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 23 لاکھ 2.37 ملین پاکستانی بچے جو ہیں وہ اس میں فری لانسنگ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ماشاءاللہ اس سال ہم نے $700 ملین کراس کیا ہے, اور اگلے سال ہم انشاءاللہ $1 بلین کراس کر جائیں گے. اب آپ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری اگر دیکھیں تو پاکستان کے ٹاپ 5 ایکسپورٹرز جو ہیں, جس میں ایگریکلچر ہے, ٹیکسٹائل ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فری لانسر آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ فری لانسرز جو ہیں وہ سب کو کراس کر چکے ہیں. $700 ملین. اب باقی سب جتنی بھی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل ہے, سرجیکل ہے, ان کو بھی کراس کر لیا ہے فری لانسرز نے. اچھا ابراہیم صاحب, ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسرز کی تعداد تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, ایوری ڈے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فری لانسنگ کے شعبے کو فروغ دے سکتے ہیں؟ خاص طور پر یہ جو پیمنٹ ٹرانسفر والا جو معاملہ ہے, اس میں اگر بہتری آ جائے تو کتنا مزید ہم اس چیز کو فروغ دے سکتے ہیں, اس شعبے کو فروغ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ 2 چیزوں پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو یہ 23 لاکھ بچے کام کر رہے ہیں آن لائن, جو فری لانسنگ گھر پہ بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم آج جو فری لانسنگ کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے ان کی پیمنٹ ٹرانزیکشن وصول کرنا. ان کو انٹرنیشنلی جو اگر ان کے پاس کوئی پیمنٹ گیٹ وے ایسا بن جائے, ڈائریکٹ انسٹنٹ پیمنٹ اگر ان کے پاس آنی شروع ہو جائے. جیسے پاکستان میں بھی صرف اور صرف ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کا نام پیونیئر ہے, جو کہ ڈائریکٹلی ہماری بینکنگ سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے. ہم منسٹری آف آئی ٹی اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ ہینڈز آن لائزن کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور وہ کافی محنت بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کے اوپر ہمیں ایک پیمنٹ گیٹ وے چاہیے, انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم چاہیے, جو ہماری لاسٹ بھی آپ کے توسط سے بات ہوئی تھی. اگر یہ سیملیس پیمنٹ آنا شروع ہو جائے تو بچوں کو کافی آسانی ہوگی, اور یہ جو $700 ملین کراس کیا, یہ ہم $2 بلین تک پہنچ سکتے ہیں بہت آرام سے. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں یہ جو پیمنٹ کا سسٹم ہے اس کو مزید بہتر کرنے میں کیا رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ ہمیں نا مختلف اداروں کے ساتھ, مختلف پیمنٹ ایگریگیٹرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے آپ کے توسط سے کہ پینیئر ابھی کام کر رہا ہے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ, پینیئر ریئل ٹائم انٹیگریٹڈ ہے, کنیکٹڈ ہے. تو اس طرح ایک اور ادارے بھی آئیں جو اس پورے سسٹم کو میں ایز آف ٹرانزیکشن پیدا کریں. ابراہیم صاحب, اس وقت جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو, فائبر اور اپ ورک میں پینیئر کنیکٹڈ ہے, اور بھی ادارے کنیکٹڈ ہیں. تو وہ پاکستانی بینکس کے ساتھ پیمنٹ گیٹ وے اگر کنیکٹ ہو جائے تو بہت آرام سے ریئل ٹائم پیمنٹس آ سکتی.
ٹھیک جی یہ بتائیے گا کہ جب ہم سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو بھی ہم نے بھی اپنے ابتدائی میں یہی ذکر کیا کہ 23 لاکھ تعداد ہو چکی ہے فری لانسرز کی اس وقت پاکستان میں. اچھا یہ 23 لاکھ آفیشیل پلیٹ فارمز کے ساتھ جو منسلک بچے ہیں یہ نوجوان ہیں, یہ ان کی تعداد ہے جو اپ وقت پہ کام کر رہے ہیں, فائیور پہ کام کر رہے ہیں, کوئی CGI آرٹسٹ ہے, کوئی UX UGC کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کو کام آتا ہے, جنہوں نے کام سیکھا ہے, جن کو ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے, AI آتا ہے, CGI آتا ہے, بٹ ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر اپنے کانٹینٹ کو, اپنے کام کو سیل کر سکیں, اور کوئی گائیڈنس نہیں ہے. ان بچوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ بہت ہی کمپریہنسو پلان بنایا ہے انووسٹا کے ساتھ مل کے, جس میں ہم پاکستان کے 163 سٹیز جو سیکنڈ جو پسماندہ علاقے ہیں, جو بہت ہی گاؤں دیہاتوں میں جو بچے ہیں, دیکھیں 25 کروڑ عوام میں سے 65% یہ 25 اور 35 سال کے درمیان میں ینگسٹرز ہیں ہمارے. یہ سارے فری لانسنگ اگر ہم ان کو مائل کر لیں, ان کی ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں. دیکھیں اس وقت گاؤں دیہاتوں میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ وہاں پہ لائٹ کا کافی ایشوز ہیں اور انٹرنیٹ کے کافی ایشوز ہیں. اگر ہم لائٹ اور انٹرنیٹ جیسے سولر پینلز ہم کافی جگہوں پہ لگا رہے ہیں, گلگت سے سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں کافی سارے انکیوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم پاکستان بینکنگ انڈسٹری کے کافی سارے بینکس کے ساتھ مل کے سولر پینلز کو وہاں پہ انسٹال کروا رہے ہیں. پھر جیز کے ساتھ مل کے انٹرنیٹ کی انیبلٹی ہم کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو پسماندہ علاقے ہیں جتنے پاکستان میں, وہاں کی جو یوتھ ہے پاکستان کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ایک پلان بنایا ہے اگین منسٹری آف IT میڈم شیزہ فاطمہ کے ساتھ, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ, انووسٹا کے ساتھ. تو یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے, یہ سب مل کے, ہم سب مل کے اس کے اوپر جب تک کام نہیں کریں گے اور آپ کے توسط سے ہم اس کی آؤٹ ریچ نہیں کریں گے پورے پاکستان میں, تب تک یہ پوری یوتھ, اب دیکھیں نا 10 کروڑ کی فگر ہم مطلب اگر ہم آپٹ کریں, اگر ہم پلان کریں کہ 10 کروڑ بچوں کو کی ہم نے ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ بالکل. اور اب تو ظاہر ہے جو آنے والا ٹائم ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے, خاص طور پہ جب ہم IT کی بھی بات کرتے ہیں, AI کے ساتھ ساتھ بھی چلنا بہت ضروری ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, جب اب ہم بات کرتے ہیں جی ہم نے اتنا زر مبادلہ کمایا, نیکسٹ ایئر کا ٹارگیٹ یہ ہے, تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا جاتا ہے جی کہ یہ جو جیسے کہ سائم نے بھی بات کی کہ وہ بچے بچیاں جو کہ ان رجسٹرڈ پلیٹ فارم سے نہیں ہیں یا جن کو اس وقت تلاش ہے کہ کیا کیا جائے, تو ان کے لیے سہولت کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو انہیں گائیڈ کر سکے, بتا سکے. بہت سارے لوگوں کو اس کی ABC بھی نہیں پتا, وہ نوجوان آنا چاہتے ہیں بٹ بیکاز انہیں اویئرنیس نہیں ہے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے فائیور اور اپ ورک جیسا کوئی پلیٹ فارم ہم بھی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے فائیور اور اپ ورک جیسا پلیٹ فارم بنا کے دیکھیں. اس وقت جو ہم نے ریسرچ کی تھی جس میں ہم نے 2.37 ملین 23 لاکھ بچوں کا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, اس میں ریسرچ میں ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی کہ دنیا میں جو پر آور ریٹ ہے منیمم وہ $15 سے $20 ہے. صحیح. یہی جو پاکستان میں جو بچے ہیں جو کہ وہی اس سے اچھا کام کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پراپر سیل نہیں کر پاتے, تو ان کا ریٹ ہے $5. تو یہ اگر ہم اپنا پلیٹ فارم بنا کے ان کی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے, ان کو تھوڑا سا ایتھکس اور کمٹمنٹ پہ, سافٹ سکلز پہ ٹریننگ دے کے, ان کو تھوڑا سا اپ اسکیل جب تک نہیں کریں گے, تو وہ $5 سے اگر $15-20 میں اپنے آپ کو بیچ پائیں گے, تو آٹومیٹکلی یہ جو $700 ملین ہم کراس کر لیا ہے, اگلے سال ہم $1 بلین کراس کریں گے, یہ آٹو پہ $5 بلین ہو جائے گا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں تھوڑی مارکیٹ ویلیو کو بھی بڑھانا ہوگا. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس پہ کام کرنا ضروری. تھینک یو سو مچ ابراہیم صاحب فار جوائننگ اس. ہاں جی, kids are very smart these days, they know how to sell themselves. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر رجسٹرڈ پلیٹ فارمز کی اویئرنیس اگر آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے جناب, پھر اس یوتھ کو کوئی نہیں روک سکتا.